اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک سچا واقعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا بیان کروں گی، تو کوشش کیجیے اس واقعے کو غور سے سنیں اور اپنے دل کو دین و ایمان کی روشنی سے شمع کیجیے۔ اور واقعہ بیان کرنے کے بعد میں آپ کو اس واقعہ کا وظیفہ بھی بتاؤں گی۔ میں آپ کو اس کلمے کا وظیفہ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح ہم اس کلمے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی مشکلاتیں اور پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ ایک تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ ہارون الرشید نے ایک نصرانی کو 500 درہم کے مطالبے میں قید کا حکم دیا اور ایک سوار کو اس کے ساتھ ہمراہ بھیجا، اور سوار نے دیکھا ایک شخص گھاس کا بوجھ اٹھائے جا رہا ہے اور اس کا بوجھ ایک طرف کو جھکا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر سوار نے اس کو سیدھا کر دیا اور پھر وہ بوجھ دوسری جانب کو جھک گیا، جس کو دیکھا سوار نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نصرانی اس کی زبان سے یہ کلمہ سن کر اس کلمے کی بڑی عظمت کی۔ یہ دیکھ کر سوار نے اس نصرانی سے کہا کہ اب تم اس کلمے کو اس قدر عظمت کرتے ہو، یعنی قدر کرتے ہو، اور اس کو اتنا بابرکت سمجھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، جس کے نام کی عظمت سے اس کلمے کو یہ برکت حاصل ہوئی ہے۔ اس پر نصرانی نے جواب دیا کہ میں نے اس کلمے کو آسمان کے فرشتوں سے سیکھا ہے۔ یہ سن کر سوار کو بہت تعجب ہوا، اور سوار نے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ تمام واقعہ بیان کیا اور نصرانی کو بلوا کر یہ دریافت کیا یہ کلمہ فرشتوں سے کس طرح سیکھا ہے۔ اس نے بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ میرے ایک چچا زاد بہت مالدار تھے اور اس کے ایک حسین ترین بیٹی تھی۔ میں نے اپنی اس چچا زاد بہن کے لیے اپنے نکاح کا پیغام بھجوایا، جس کو میرے چچا نے اس کو منظور نہ کیا، اس کے نکاح دوسری جگہ پر کر دیا۔ چنانچہ ایک روز میرے چچا زاد بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس سے ایک بار پھر نکاح کی درخواست کی، مگر میرے چچا نے اب بھی میری درخواست کو منظور نہ کیا اور دوسری جگہ اپنی بیٹی کا نکاح کر لیا۔ وہ شوہر بھی مر گیا۔ پھر تیسری جگہ شادی کی، اسی شوہر کا پھر انتقال ہو گیا، اس شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر چوتھی شادی کے لیے میں نے پھر نکاح کا پیغام بھجوایا۔ پھر مجبوراً میرے چچا نے اس لڑکی کی شادی مجھ سے کر دی، کیونکہ متواتر 3 بار اس کے شوہر کے انتقال کے بعد کوئی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار نہ تھا۔ آخر میں نے دیکھا خلوت کے وقت ایک شیطان گھوگرا کی شکل میں میرے سامنے ظاہر ہوا اور کہنے لگا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے اس کے پہلے 3 شوہروں کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے پھر بھی اس کے ساتھ شادی کر لی، تو تمہارا حال بھی ایسا ہی کروں گا، تمہیں بھی مار دوں گا۔ اگر تم اس بات پر راضی ہو کہ رات کو یہ لڑکی میرے لیے اور دن کو تمہارے لیے تو بہتر ہے، ورنہ تجھے بھی مار ڈالوں گا۔ میں نے اس کی بات مان لی، اور اس طرح ایک مدت گزر گئی، اور شیطان نے ایک رات مجھ سے کہا کہ آج کی رات میں نے مولا علی کی باتیں سننے کے لیے جاؤں گا۔ آج اس کام کے لیے میری باری کہ کیا تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے، آسمانوں پر جانے کو تیار ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے ایک اونٹ کی شکل اختیار کی اور اس کی پشت پر مجھے بیٹھنے کو کہا، اور جب میں سوار ہو گیا تو وہ شیطان ہوا میں اڑنے لگا۔ اتنے میں مجھے فرشتوں کی آواز آئی جو کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، جس سے سن کر شیطان واپس مردے کی طرح زمین پر گر گیا، اور میں نے اس کے ساتھ ہی زمین پر گر گیا۔ تو میں فوراً اپنے گھر کی طرف رخ کیا اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا اپنے گھر کے تمام سوراخ بند کر دو۔ اور جب رات کو خلوت کے وقت شیطان گھر آیا تو میں یہ کلمہ 3 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، تو شیطان بھاگنے لگا، لیکن اسے کوئی سوراخ کھلا نہ ملا۔ ایک آگ نے آ کر شیطان کو گھیر لیا، اور جب میں نے تیسری بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو آگ نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ تو اس طرح اللہ نے ہمیں اس شیطان سے نجات دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ کلمہ بہت بابرکت ہے، جس کا پڑھنے سے یہ برکت ظاہر ہوئی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی کثرت سے اس کا ورد کریں۔ اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ پہلے تو 5 وقت کی پابندی لازم کریں۔ نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں، جس طرح ہو جیسے ہو نماز کو ضرور پڑھیں۔ قبول کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام تو یہ ہے اس کے در پر حاضری لگانا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، مدد کے لیے دعا کرنا۔ اس کا بہترین عمل یہ ہے کہ بعد نماز عصر بیٹھے 11 بار درود پاک پڑھیں اور ایک پانی کا گلاس بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ اس پانی پر پھونک ماریں
3 بار۔ اس کے بعد 5 تسبیح یعنی بسم اللہ پڑھنے کے بعد 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانی پر 3 بار پھونک مارنی ہے اور پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ کلمہ اتنا زبردست ہے جس پر جنات کا اثر ہو، سحر کا ہو، عصیب ہوگا، نظر بد ہوگی، انشاءاللہ وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی لڑکی کے رشتے میں کوئی رکاوٹ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بھی دور ہوگی۔ اگر کسی کے کاروبار میں کوئی بندش ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی۔ آخر میں دعا کیجیے اپنی حاجات کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے، انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کو اپنی بارگاہ میں دعا کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ اور اپنی حاجات پوری ہونے کے لیے اس عمل کو روزانہ کرتے رہیے جب تک حاجت پوری نہ ہو۔ یہ عمل اتنا بابرکت ہے کہ انشاءاللہ 1 ہفتے میں اس کا رزلٹ ضرور ملے گا، اور اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کو اور ہمیں ایصال ثواب ملتا رہے۔ شکریہ۔